سيدنا النبي قمر. اچھے اخلاق والا بننا فی نفس ہی بڑا ضروری ہے، اہم ہے، شریعت کا حکم ہے. اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ہے. اچھے اخلاق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اچھے اخلاق نہ ہوں تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں. کیونکہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ دلجوئی ہے، ملنساری ہے، خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے. اس کے مقابلے میں برے اخلاق کیا ہیں؟ بدخواہی ہے، غصہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بد اخلاقی ہے وہ بیسیوں گناہوں کا سبب بنتی ہے، اور اچھے اخلاق بیسیوں نیکیوں کا سبب بنتے ہیں. بلکہ اچھے اخلاق کی یہاں تک فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس بندے کا ہے جو ساری زندگی دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. یعنی ایک طرف ایک بندہ ہے جو ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے. کتنا بڑا عبادت گزار ہے، ساری رات عبادت، نماز، تلاوت، ذکر، اور ہمیشہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے. تو اب ایک طرف یہ تو فرمایا کہ اس کے مرتبے کے برابر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے، جو پیار سے ملتا ہے، جو محبت سے ملتا ہے، جو ملنساری سے ملتا ہے، جو دلجوئی کرتا ہے، جو خیر خواہی کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، جو کسی کی بھلائی کرتا ہے، جو اچھا رویہ اختیار کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو با اخلاق کہتے ہیں، اس کو ملنسار کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے اس کے فضائل اور اتنا اس کا یوں کہہ لیں کہ مقام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اخلاق پیدا کیسے کریں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ آپ یقین جانیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے. تو جیسے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے نہیں نہ ہو جاتی کہ آپ بولے کہ جناب مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے، بتائیے کیا کروں. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ رات کو یہ پڑھیے گا، صبح یہ پڑھیے گا، 3-4 دن میں آپ کی ایم فل پی ایچ ڈی ہو جائے گی. ایسی نہیں ہوتی. اخلاق کا معاملہ بھی یہی ہے. اخلاق کی تبدیلی یعنی بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف کنورٹ ہونا، یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا. تو یہ سمجھنے کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق بدل ہی نہیں سکتے. اخلاق کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کو قابل قبول حد تک لایا جا سکتا ہے، اس میں اعتدال کی حالت پیدا کی جا سکتی ہے. اب وہ کیسے کرے؟ تو دیکھیں اس کے پھر بہت سارے طریقے. یہ جو مرید بنتے ہیں نا، کسی پیر کا مرید بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کردار بدل جائے، ہمارے اخلاق بدلے، ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں. پیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرشد. مرشد کا لفظ بنا ہے ارشاد سے. ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا. تو مرشد کا کام یہ ہوتا ہے، یعنی مرشد یہ کرتا ہے کہ کسی کو روحانیت کا راستہ بتاتا ہے، کسی کو اخلاق کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو شریعت کے راستے پہ چلاتا ہے. تو مرشد بیسیکلی یہ تو کرتا ہے. لہذا یہ جو روحانیت اور رشد و ہدایت اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی اخلاق کی درستی اور بقیہ معاملات ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس کے طریقے بہت سارے، لیکن جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آسان طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کی کوئی ایک جامع قسم کی کتاب لے لیں، کمپریہنسو بک لے لیں. جیسے مثال کے طور پہ قیمہ سعادت. اچھا قیمہ سعادت کا بھی کوئی خلاصہ مل جائے تو آپ وہ لے لیں، ٹھیک. اب اس کے بعد ایک وقت میں اپنے ایک خلق کو، ایک عادت کو ٹھیک کریں. مثال کے طور پہ عادت یہ ہے کہ بندہ کسی سے سلام ہی نہیں لیتا. اچھا اب سلام نہ لینا جو ہے یہ بد اخلاقی شمار کیا جاتا ہے.
یا ایک آدمی لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا، وہ جہاں لوگوں کو دیکھے گا وہ کنی کی طرح کے نکل جائے گا، لوگوں سے نہیں ملے گا، تو اسے کہا جائے گا کہ یار یہ مردم بیزار آدمی ہے، یہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس عادت کو تبدیل کرنا تو کیا طریقہ ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، ایک مرتبہ تہیہ کر لے کہ بھائی میں نے ہر بندے سے سلام لینا ہے، اب جو اس کو ملتا ہے اسے السلام علیکم، کیسے خیریت سے۔ اب یہ سلام لینا تکلف سے، اپنے آپ پہ زور لگا کے، جبر کر کے یہ سلام لینا شروع کر دیں۔ اچھا اسی طریقے سے لوگوں سے ملنا بڑا مشکل ہے، تھوڑا تھوڑا بیٹھنا شروع کر دے لوگوں میں، دو میں بیٹھ گیا، دو میں بیٹھ گیا، دو میں بیٹھ گیا، جن سے طبیعت ملتی ہے ان کے پاس بیٹھ گیا، جن سے ذرا تھوڑی ملتی ان کے پاس بیٹھ گیا، پھر جن کے ساتھ بالکل نہیں ملتی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ تو جب اپنے اوپر جبر کرے گا، اپنے اوپر تھوڑا سا زور زبردستی سے کرے گا، تو یہ اس کی عادت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اخلاق کی تبدیلی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بتکلف جو اخلاق اپنانا ہے اسے بتکلف کرنا شروع کر دے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بار بار وہ کرے، اور ایک وقت میں ایک ہی اخلاق کو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش کرے تو ذرا صحیح ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال بھی عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا کلیئرٹی زیادہ ہو جائے گی، کہ جیسے ایک بندہ کنجوس ہے، پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے، نہ صدقہ دے سکتا ہے نہ مہمان نوازی کر سکتا ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ اب یہ یوں کرے کہ بھائی اس کے کچھ تو وہ ایسے افراد ہوں گے نا جن پہ خرچ کرنا اس سے اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا، بندہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، کیونکہ بعض ایسے کنجوس ہوتے ہیں اولاد پہ بھی نہیں خرچ کرتے، یا اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ نہیں کرتے، تو تھوڑا تھوڑا ان پہ خرچ کرنا شروع کرے، تحفہ تحائف دینا شروع کر دے، فقیر کو دینا شروع کر دے، روزانہ 1 2 5 روپے مسجد میں ڈالنا شروع کر دے۔ اب یہ کرتا رہے گا تو آہستہ آہستہ وہ جو دل کی سختی ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہوگی، اور پھر یہ 5 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 10 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر 15 روپے دینا مشکل نہیں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ عادت بن جائے گی۔ لیکن نمبر 1 ایک وقت میں 1، نمبر 2 مسلسل کرتا رہے، نمبر 3 ایک عرصے تک کرتا رہے، تب جا کے عادات کے اندر، اخلاق کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔